کہ نماز ہمیں کس انداز سے پڑھنی چاہیے۔ آدمی جب نیت باندھے تو ساری انگلیاں ہماری قبلے کی طرف رہنی چاہیے، اور پھر ہاتھ ہمارے ناک کے نیچے بندھنے چاہیے۔ یہ طریقہ ہے، یہ جو ہے ہمارا، یہ گٹے کو پکڑنا چاہیے۔ یہ تین انگلیاں اس پر ہاتھ پر رکھی جائیں۔ جو لوگ اوپر باندھ لیتے ہیں ناف سے، وہ خلاف سنت ہے۔ ناف کے نیچے جو باندھیں گے وہ سنت کے مطابق ہے، اور بعض انگلیاں یوں لٹکی رہتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یوں انگلیاں اس کے نیچے رہنی چاہیے۔ میں نے جو آیت شریفہ پڑھی اس کا مطلب ہی یہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، مجھ کو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جو حضرات علماء ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، وہ ترجمہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نماز شروع ہونے سے اخیر تک دو ہی چیزیں ہیں قرآن اس میں، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، یا پھر دعا ہے۔ غور کریں اگر سب کے سب، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس کی بڑائی کا بیان ہے، اس کی کبریائی کا بیان ہے، اس کی پاکیزگی کا بیان ہے پوری نماز میں، اور پھر دوسرے نمبر پر دعا ہے۔ تو ہم پہنچے تھے سورت، آدمی فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملاتا ہے، کوئی بھی سورت ملائے، اس کے بعد ہم رکوع کریں گے۔ رکوع بھی بعضوں کا خلاف سنت ہوتا ہے۔ رکوع میں ایسا جھکنا چاہیے آدمی کو، کمر پر اگر پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ ٹیڑھا نہ ہو، گرے نہیں، سر اور پیٹھ برابر ہونی چاہیے۔ دوسروں کو دکھاؤ کہ میرا رکوع صحیح ہو رہا ہے، سر بھی اور ہمارا پیٹھ بھی برابر ہونی چاہیے رکوع میں۔ کتنا قیمتی عمل ہے رکوع میں، سبحان رب العظیم، یہ اللہ نے ہمیں پڑھنے کو کہا ہے رکوع میں۔ معنی اس کے کیا ہے؟ میرے رب کی ذات، میرے رب کی عظیم ذات بڑی پاکیزہ ہے، میرے رب کی عظیم ذات بڑی پاکیزہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، جب بندہ یہ جملے کہتا ہے، سبحان رب العظیم ہو یا سبحان رب الاعلیٰ ہو یا سبحان اللہ ہو، تو حق سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو نے مجھے عیبوں سے پاک کیا، میں تجھے گناہوں سے پاک کر رہا ہوں۔ کتنا قیمتی سودا ہے، سبحان رب العظیم، میرے رب کی عظیم ذات بڑی پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ کتنا قیمتی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ ملا ہوا ہے اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کا۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت میں ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا، ہم کہیں گے ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، سب کہہ سکتے ہیں۔ جتنے کلمات بڑھا لیں گے اتنا ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں تینوں صحیح ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ معنی ہے اس کے، اللہ نے سن لیا اس شخص کی آواز کو جس نے اس کی تعریف کی، اس نے سنا بیان۔ اللہ سنتے ہیں، ہمارا رب تو ہر جگہ حاضر ہے۔ ہم اگر دل میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ارادہ کر رہے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اس کو جان رہا ہے، اس کو ہمارا رب۔ سبحان رب العظیم کہیں گے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے لیے ساری تعریف ہے۔ دیکھ آ رہی اللہ کی ساری حمد آ رہی ہے، سب حمد ہے اللہ کی۔ پھر ہم رکوع میں سجدے میں جائیں گے، سجدے میں بعض ہاتھ پھیلا لیتے ہیں بہت زیادہ، بعض جو ہیں نیچے گھٹنے یہ رکھ لیتے ہیں، نیچے رکھ لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ ہماری کونیاں اٹھی ہوئی رہنی چاہیے۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھیں تو خوب پھیلا لو ان کو اچھی طرح، لیکن اگر جماعت میں تو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے، اس کا بھی خیال رکھو۔ اور یہ انگوٹھے ہمارے کانوں کی لو کے برابر میں ہونی چاہیے، انگلی ہماری سیدھی ہونی چاہیے، انگوٹھے ہمارے کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے سجدے میں۔ جب سجدہ کرتا ہے بندہ اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس میں اللہ کو غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے تجھ یہاں بھی مجھ سے تعلق نہ ہو سکا، میرے بندے تجھ مجھ سے یہاں بھی جوڑ نہیں پیدا کر رہا ہے۔ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں اس وقت۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے معنی وہی جو سبحان ربی العظیم کے معنی ہے، میرے رب اعلیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ باقی اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری نماز میں یہی باتیں موجود ہیں۔ غور کر کے دیکھیں، جو علماء موجود ہیں، اور غور کر کے دیکھیں کہ ساری نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کی۔ ہم تو بڑائی بیان بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے رب کی، ہمیں تو ایک جملہ نہیں کہنا آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں، اس کی بڑائی میں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے کہ میرے رب کی بڑائی اس طرح بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی اس طرح بیان کرو، اس طرح بیان کرو، اس طرح بیان کرو۔ پھر ہم بیٹھتے ہیں،
دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھ، کتنی پاکیزہ دعا ہے. میں نے کہا تھا دو ہی چیزیں ہیں نماز میں اگر غور کریں گے آپ، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی عظمت کا بیان ہے، اس کی بڑائی کا بیان ہے، یہ دعا ہے. تو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، بڑی جامع معنی دعا ہے. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، کسی نے معافی کی ضرورت ہے. ورحمنی، مجھ پر رحم کر دے، آپ مجھے عافیت دے دے. واہدنی، مجھے راہ راستے پر چلا. کوئی قادیانی بن رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی غیر مقلد بن رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، ہر ایک نے اپنا راستہ اختیار کر رہا ہے، سوچتا میں ہی سب سے اچھا ہوں. تو اس میں یہ بھی دعا ہے، مجھے راہ راست پر رکھیے گا. وارزقنی، مجھے رزق بھی دیجیے اللہ. کتنے قیمتی جملے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ، اگر کوئی کسی کو یہ پوری دعا نہ یاد ہو تو کم از کم اللہم اغفر لی تو کہہ لے ہی نہیں چاہیے. بعض آدمی سجدے سے اٹھتے ہیں، دیکھو بڑا درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہہ نہیں پاتے. بعض مرتبہ رکوع سے اٹھتے ہیں، ایک یہ رکوع سے اٹھے اور پورے سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، رکوع ان کا واجب چھوٹ گیا. نماز واجب الادا ہے. رکوع سے اٹھے اور بالکل رکوع سے اٹھنے کا فکر ہے، بس تھوڑا سا آگے سجدے میں جانے کے پہلے سے فکر ہو گیا، ارے اللہ اکبر، تو کھڑے تو ہو جا. کھڑا ہونا واجب ہے سیدھا. رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. وہ چھوڑ کر کے سجدے میں جا رہے، واجب چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوئی. میں مفتی تو نہیں، لیکن آپ پوچھ لینا. پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، دونوں سجدے میں سیدھا نہیں بیٹھ پاتے، بس ایسے اٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. اطمینان کرو اس نماز پڑھتے ہوئے. اللہ، ہمارے حضرت سنسار میں دامت برکاتہ فرماتے، بعض لوگ کہتے بس جلدی سے نماز پڑھو، اطمینان سے کھانا کھائیں گے. فرماتے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. الٹا کرنا چاہیے، جلدی سے کھانا کھاؤ پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے، ہونا چاہیے. اور کہتے کیا ہے؟ جلدی سے نماز پڑھ لو، کھانا کھائیں گے اطمینان سے. کھانے کے لیے اطمینان چاہیے، نماز کے لیے جلدی چاہیے. اس لیے بالکل سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھو، یہ دعا پڑھو. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا پڑھو. دونوں سجدوں سے اٹھنے کے بعد سیدھے بیٹھو، ہاتھ اس طرح رکھو. میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس طرح کھلے رہنے چاہیے. گھٹنے بھی مضبوط، جب رکوع میں جائیں گھٹنے مضبوط پکڑنے ہیں، گھٹنے میں مضبوط پکڑنے اس طرح. اور جب رکوع رکھیں تو اس طرح رکھو، ہاتھ اپنے رانوں پر ہاتھ رکھو. آگے بھی جھکنے بھی نہ چاہیے، رانوں پر انگلیاں ہماری رہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ بھائی نظر ہماری 4 جگہوں پر ہونی ہے نماز میں. کھڑے ہونے کے وقت میں کہاں ہونی بھائی؟ سجدے کی جگہ ہونی ہے. رکوع میں کہاں ہونی ہے؟ پیروں پر ہونی ہے. اور سجدوں میں کہاں ہونی؟ ناک پر ہونی ہے. اور بیٹھے ہوئے کہاں ہونی ہے؟ گود میں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. یہ جو دعا میں نے سجدوں کے درمیان کی بتائی ہے، اس کو یاد کرو. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اور آخری سجدے میں جو ہے درود پاک پڑھی جاتی ہے. اطمینان سے درود پاک پڑھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے حق ہیں، اور اس میں ہم جلدی کریں آپ پر درود بھیج دیں. مجھے یہ اتنا درد ہوتا ہے، بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، بڑے لوگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. ارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ہمارے مولانا سلمان صاحب نور اللہ مرقدہ ناظم العلوم تھے، سہارنپور کے ناظم. وہ سبق میں فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک اس لطف سے اور اس مزے سے پڑھو گویا بریانی کھا رہے ہیں. اس زمانے میں بریانی عمدہ کھانا ہوتا تھا، 50 سال پہلے کی بات ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس مزے سے درود پاک پڑھو جیسے پلاؤ کھایا جا رہا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑا ظلم درود پاک پڑھنے پر کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہے. ہمارے مظفر صاحب نور اللہ مرقدہ اتنی شاندار الفاظ میں کہتے تھے اس جملے کو کہ وہ لذت آج بھی ہمیں محسوس ہوتی جو حضرت فرمایا کرتے تھے. کریں گے انشاءاللہ. درود پاک توجہ سے پڑھو. پھر اللہم انی ظلمت، یہ دعا آ گئی. میں کہہ رہا تھا 2 ہی چیزیں ہیں پوری نماز میں غور کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اللہ کی عظمت کا بیان، اللہ کی کبریائی کا بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیس اور تعظیم کا بیان، اور دعا. آخر میں دعا گئی. دعا کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتائیں گے. مختصر بتا رہا ہوں، یہ دعا وہ دعا ہے بخاری شریف میں روایت ہے. اور میں نے یہ عمرے کے درمیان میں وہاں بھی جس مسجد میں ہم کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے مکہ مکرمہ میں، وہاں ایک امام صاحب حدیث پاک پڑھتے تھے عربی میں وہ ترجمہ کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی الدعاء، مجھے کوئی دعا بتائیں جو میں نماز میں پڑھا کروں. کون سوال کرنے والے کون ہیں؟
صدیق اکبر، صدیق اکبر کون؟ اللہ کے سب سے بڑے انسان ہیں انبیاء کے بعد، سب سے برگزیدہ بندے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے دعا سکھا۔ کیا ان کو دعا نہیں آتی تھی؟ مگر وہ ہر چیز سیکھ کر کرتے تھے، یہ نہیں ہماری طرح نہیں، دو حرف آتے نہیں اور ہم ہر سب بھی سمجھ بیٹھتے کہ میں تو بہت کچھ ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے رسول اللہ دعا سکھائے۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی وہ دیکھو، اس کا ترجمہ آپ آئندہ تو بتاؤں گا۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کس کو سکھایا جا رہا؟ جو گناہوں سے محفوظ، انبیاء کے بعد نبی تو معصوم ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ضرور ہوتے ہیں۔ وہ شخص جس کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا، اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، بہت بڑا ظلم کیا میں نے۔ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ وہ کر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سکھائی ہے کہ میری امت کے آنے والے لوگ اس کو یاد کریں، اپنے توجہ کے ساتھ کو پڑھیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا اغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ میں توفیق عطا فرما دے صحیح نماز پڑھنے کی، صحیح